اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بحمد اللہ تعالی ماہ رمضان المبارک میں ہم عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر دورہ قرآن کی آخری نشست میں حاضر ہیں۔ آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں سورہ نبا سے، جو قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 78ویں نمبر پر ہے، اور یہ مکی سورت ہے جس کی آیات کی تعداد 40 ہے۔ نبا کے معنی ہے خبر، اور یہاں اللہ رب العزت نے آخرت کی خبر کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے اہم مضامین میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے متعلق اے حبیب مکرم لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، اور ایک عظیم خبر کے متعلق سوال کرتے ہیں، اور اس میں باہم اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عنقریب قیامت برپا ہوگی، اور پھر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کے برپا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ بالکل حق پر مبنی خبر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا۔ فرمایا ہم نے جوڑے بنائے، رات کو آرام کے لیے بنایا، سورج چاند ستاروں کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ فیصلے کا دن مقرر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے علامات قیامت کو بیان کیا، اور فرمایا کہ جہنم سرکش لوگوں کا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ مدت دراز تک رہیں گے۔ اس میں انہیں کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے زخموں کی پیپ پلائی جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اہل تقوی کے لیے جو انعامات درج کیے، فرمایا کہ اہل تقوی جو ہیں وہ جنت کی بیش بہا نعمتوں میں بڑے ہی خوش و خرم اور خوشحال زندگی بسر کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے کلام میں اگلی سورت ہے سورہ نازعات، جو اپنے دور نزول کے اعتبار سے مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات کی تعداد ہے 46، اور اللہ رب العزت نے موت کے فرشتے کی بڑی سختی کے ساتھ کافروں کی روح کو کھینچتے ہیں اس بات کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ اہل ایمان کی روح کو موت کا فرشتہ بڑی نرمی کے ساتھ قبض کرتا ہے اور کھینچتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کا ذکر کیا جنہیں کارخانہ قدرت کے معاملات کی تدبیر تفویض کی جاتی ہے، اور قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لرزا دینے والی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں حضرت موسیٰ و فرعون کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس دعوت حق دینے کے لیے بھیجا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، نافرمانی کی، اور اپنے آپ کو رب اعلیٰ قرار دیا، یعنی خدائی کا دعویٰ کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اسے عذاب سے دوچار کر دیا، اور فرعون کو درس عبرت بنا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حیات بعد الموت کے منکرین کے اشکال کا جواب دیا، اور فرمایا کہ ایک بار مر جانے کے بعد دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ منکرین یہ سوال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان اور جو کچھ اس میں ہے ہر ایک شے کی تخلیق کا حوالہ دے کر فرمایا کہ وہ دوبارہ پیدا کرے گا، اور اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا ہرگز دشوار نہیں۔ فرمایا یا اتنے بڑے نظام کو جو تمہارے سامنے قائم ہے، کسی بھی شے کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ رب العزت کے لیے ہرگز دشوار اور مشکل نہیں، کیونکہ وہی ذات ہے جس نے ہر شے کو پہلے پیدا کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سرکش لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے اور وہ نفس پرست نہیں، یعنی اپنی نفس کی خواہشات کے پجاری نہیں، اپنے نفس کی خواہشات کو معبود نہیں بنائے بیٹھے، فرمایا ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔
پھر اس کے بعد اگلی صورت ہے سورہ عبسہ، جو مکی صورت ہے اور 42 آیات پر مشتمل ہے۔ عبسہ کے لغوی معنی ہے تیوری چڑھانے والے، ماتھے پہ بل چڑھانے والے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے کابرین آقا دو جہاں کی خدمت اقدس میں حاضر تھے، اور وہ آقا دو جہاں کے پاس موجود تھے جبکہ آقا دو جہاں ان کو دین اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، دعوت حق کو، دعوت توحید کو قبول کر لیں۔ اسی اثناء میں حضرت عبداللہ بن ابی مکتوم، جو کہ ایک نابینا اور غریب صحابی تھے، وہ آقا دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قرآن مجید کی کچھ تعلیمات حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ آقا دو جہاں گفتگو فرما رہے تھے جبکہ حضرت عبداللہ بن ابی مکتوم بار بار اپنے سوال کو دہراتے اور آقا دو جہاں کی گفتگو کے دوران خلل واقع ہوتا، اور آقا دو جہاں نے اپنے قلب اطہر میں یہ سوچا، یعنی اپنے ذہن مبارک میں یہ سوچا کہ یہ مکہ کے کابرین کیا سوچیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار نادار اور غریب ہیں۔ اسی اثناء میں اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کو نازل کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اسی واقعے کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد آقا دو جہاں حدیث پاک میں موجود ہے کہ ہمیشہ حضرت عبداللہ بن ابی مکتوم کو عزت دیتے اور آپ کا لحاظ فرماتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں قیامت کی نفسا نفسی کو بیان کیا اور فرمایا کہ دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں، ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، فرمایا وہ قیامت کے دن ایک دوسرے سے دامن چھڑائیں گے، اور فرمایا کہ ایک شخص اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی اور بیٹوں سے جان چھڑائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کا دن وہ دن ہے جب کچھ چہرے حشاش بشاش ہوں گے، یعنی تر و تازہ ہوں گے، انہیں کوئی فکر نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی رنج و ملال نہیں ہوگا، جبکہ کچھ چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے جن پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے کلام میں اگلی صورت ہے سورہ تکویر۔ یہ اپنے دور نزول کے اعتبار سے مکی دور میں نازل ہوئی اور اس کی آیات کی تعداد ہے 29، جبکہ اس کے نام کے معنی ہے لپیٹی گئی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے علامات قیامت کا ذکر کیا، فرمایا کہ سورج کی بساط نور کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے جڑ جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی دنیا کی مال و دولت کی قدر ختم ہو جائے گی، اور وہ وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، سمندر بھڑکائے جائیں گے، جانیں ایک بار پھر جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اعمال کے صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، دوزخ کی آگ کو بھڑکا دیا جائے گا اور جنت قریب کر دی جائے گی، اور ہر شخص جان لے گا کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا ذخیرہ اعمال آگے بھیجا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اگلی صورت ہے سورہ انفطار، جو اپنے دور نزول کے اعتبار سے مکی دور میں نازل ہوئی، 19 آیات پر مشتمل ہے۔ انفطار کے معنی ہے پھٹ جانے والے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر کیا۔ اس صورت میں بھی گزشتہ صورتوں کی طرح آثار قیامت اور احوال قیامت کو بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ نے ہر بندے کے نامہ اعمال کو لکھنے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین یعنی معزز لکھنے والے کہا جاتا ہے، اور جو بندہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ ہر شے کو جانتے ہیں اور ہر شے کو اپنے پاس لکھ لیتے ہیں۔
پھر اس کے بعد قرآن مجید کی اگلی صورت ہے سورہ مطففین۔ یہ مکی صورت ہے، یعنی مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات کی تعداد 36 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو تطفیف بھی کہا جاتا ہے، جو کہ مطففین کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو ترتیب نزولی کے اعتبار سے مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی آخری صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی مذمت بیان کی اور فرمایا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے، جبکہ وہ لوگ جب دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا ناپ کر لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو تول کر دیتے ہیں تو فرمایا اس میں کمی کرتے ہیں، اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، اور مزید فرمایا کہ کیا یہ لوگ قیامت پر یقین نہیں رکھتے؟ یعنی مراد یہ ہے کہ کیا انہیں اس بات کا خوف نہیں کہ یہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی ذات ان کو سزا دے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں سجین کا ذکر کیا، فرمایا کہ اس سے مراد وہ مہر لگایا ہوا صحیفہ ہے۔ یہ لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، آیات الہی کو پچھلی قوموں کے قصے اور کہانیاں قرار دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے کرتوتوں کے سبب ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں اور یہ آخرت میں اپنے رب کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے نیکوکاروں کا ذکر کیا اور انہیں علیین کا خطاب دیا، فرمایا کہ ان کا ایک صحیفہ ہے جو مہر لگا ہوا ہے، اور یہ ایک مہر بند سیل پیک صحیفہ ہے جس پر اللہ کے مقرب بندے گواہ ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیکوکاروں کے لیے جنت کی نعمتوں میں راحت رکھ دی ہے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور ان کو مہر بند شراب دی جائے گی، شراب طہور پلائی جائے گی جس کی خوشبو مشک کی طرح ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے کلام میں اگلی صورت ہے سورہ انشقاق۔ یہ اپنے دور نزول کے اعتبار سے مکی صورت ہے جس کی آیات کی تعداد ہے 25۔ انشقاق کے معنی ہے پھٹنا۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں قیامت کے احوال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ قیامت کے دن آسمان پھٹے گا، اور فرمایا قیامت کے دن جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا اخروی حساب بہت آسان ہوگا، وہ اپنے اہل و عیال کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا، اور جن کا نامہ اعمال پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے موت آ جائے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کو جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے دیا جائے گا اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر اگلی صورت قرآن مجید میں سورہ بروج جو مکی صورت ہے اور اس کی آیات کی تعداد ہے 22۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں برجوں کے حامل آسمان کی قسم کھائی، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اصحاب اخدود کی داستان بیان کی کہ سرزمین یمن میں حمیر کے آخری یہودی بادشاہ جس کا نام زوانوس ذکر کیا جاتا ہے، اس نے نجران کے عیسائیوں کو دین یہود کی دعوت دی، لیکن نجران کے عیسائیوں نے اس دعوت کو رد کر دیا اور اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس جرم کی پاداش میں زوانوس نے بڑے بڑے گڑھے کھودے، ان میں آگ چلائی اور پھر نجران کے عیسائیوں کو اس آگ میں ڈال دیا اور کچھ کو تلواروں کے وار سے قتل کر دیا، ان کے سر تن سے جدا کر دیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو اس سورہ مبارکہ کا حصہ بنایا
اور پھر فرمایا کہ قیامت کے بپا ہونے اور اللہ کی زبردست گرفت جو ہوگی اس کا ذکر اللہ نے کلام میں کیا۔ فرمایا کہ کوئی اللہ کے عذاب سے بچنے والا ہرگز نہیں ہے۔ پھر اگلی صورت ہے سورہ طارق، جو مکی دور میں نازل ہوئی اور اس کی آیات کی تعداد ہے 17۔ اللہ جل مجدہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے اور اللہ ہی کی طرف انسان کو لوٹ کر جانا ہے۔ فرمایا بارش والے آسمان کی قسم، پھٹنے والی زمین کی قسم، قرآن حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ قرآن مجید کی اس کے بعد آنے والی صورت ہے سورہ الاعلیٰ، جو مکی صورت ہے، مکی دور میں نازل ہوئی۔ آیات کی تعداد ہے 19 اور الاعلیٰ کا معنی ہے برتر، افضل، عظیم۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور اپنے رب کے نام کی تسبیح کرنے کا حکم نازل کیا۔ فرمایا جس نے اپنا باطن صاف کیا وہی اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھنے والا ہے، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ یعنی وہ شخص جس نے اپنے من کو صاف کیا، ہر برائی کو اس نے نکالا، اپنے آپ کو روحانی طور پر پاکیزہ رکھا اور اپنے رب کا نام لے کر جس نے نماز پڑھی، جو اپنے رب کے نام کے ساتھ نماز قائم کرتا ہوا، فرمایا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انسان کو مخاطب کر کے، حالانکہ آخرت کی زندگی عمدہ ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی پیغام گزشتہ صحیفوں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی اگلی صورت سورہ غاشیہ، یہ اپنے دور نزول کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس کی آیات کی تعداد 26 ہے۔ غاشیہ کے معنی ہے چھپانا۔ غاشیہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں جنت اور دوزخ کے اوصاف بیان کیے۔ فرمایا گناہگار دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی کے چشمے اور خاردار خشک زہریلے درخت جہنمی لوگوں کی خوراک ہوگی۔ اور فرمایا کہ مومن بہت سے نیک اعمال پر شادہ ہوں گے، یعنی وہ جو دنیا میں نیک اعمال کرتے رہے، اپنے ان نیک اعمال کی وجہ سے وہ خوش ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ اور فرمایا وہاں بیہودہ بات نہیں ہوگی۔ جنت کا ذکر کیا کہ جنت میں کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی، بہتے ہوئے چشمے اور نہریں ہوں گی اور ترتیب میں رکھے ہوئے جام اور صف بہ صف تکیے لگے ہوئے ہوں گے، بہترین فرش ہوں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی اور فرمایا کہ اونٹ کی پیدائش کی طرف غور کرو۔ اللہ رب العزت نے اونٹ کی پیدائش کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے کلام میں اگلی صورت ہے سورہ فجر۔ یہ مکی صورت ہے جس کی آیات کی تعداد 30 ہے۔ فجر کے معنی ہے صبح کی سفیدی۔ اس کے اہم مضامین کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کا ذکر کیا کہ ان اقوام نے طاقت کے ظام میں سرکشی اختیار کی۔ اللہ رب العزت نے ان پر عذاب کے کوڑے برسائے۔ اور تنبیہ کی گئی اس سورہ مبارکہ میں کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو یتیم کو عطا کرنے کی ترغیب نہیں دیتے، اور فرمایا کہ وراثت میں ملا ہوا سارا مال خود کھا جاتے ہو، تمہیں مال سے بہت محبت ہے۔ اللہ رب العزت نے بارہا اپنے کلام میں یتیم
کہ دلجوئی کا حکم دیا، یتیم کو عطا کرنے کا حکم دیا، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے اللہ رب العزت نے کڑی تنبیہ ان لوگوں کے لیے نازل فرمائی، اور پھر فرمایا کہ آخرت میں تمہیں مال کی ناپائیداری کا احساس ہوگا، اور اس وقت انسان پچھتائے گا مگر پچھتاوا اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اور فرمایا کہ آخرت میں نفس مطمئنہ یعنی اعلیٰ درجے کے جو حاملین ہوں گے ان کی وفات کے وقت اعزاز کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ نفس مطمئنہ یعنی اعلیٰ درجے کے حاملین کو وفات کے وقت اعزاز کے ساتھ ان کی روحوں کا استقبال کیا جائے گا۔ پھر قرآن مجید کی اگلی صورت ہے سورہ بلد، جو اپنے دور کے اعتبار سے مکی دور میں نازل ہوئی، جس کی آیات کی تعداد 20 ہے، اور بلد کے معنی ہے شہر کے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی قسم کھائی، اور قسم کھانے کی وجہ مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر مکہ میں آقا دو جہاں رہائش پذیر تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو جو اپنی نعمتیں عطا کیں ان کا اظہار کیا۔ فرمایا کہ انسان کو آنکھیں عطا کیں، بولنے کے لیے زبان دی، 2 ہونٹ عطا کیے، نیکی اور بدی کا شعور عطا کیا۔ سو نیکی اور بدی کا شعور عطا کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا احسان اور نعمت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کی باطل خواہشات اور شیطانی ترغیبات کے خلاف جہاد کو مشکل ترین مرحلہ قرار دیا۔ فرمایا کہ اس دشوار گزار گھاٹی کو سر کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی مالی تعاون تلے دبے ہوئے کی گردن کو آزاد کیا جائے، یعنی غلام کو آزاد کروانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، اور اس میں ترجیحاً پھر یتیم اور جو قرابت دار ہیں اور جو قرابت دار مسکین ہیں ان کو عطا کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ صحابہ کرام ایک دفعہ ایک غزوہ سے لوٹے تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ آپ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا کیا معنی ہے؟ تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ میدان جنگ میں جنگ کرنا، جہاد کرنا آسان ہے، وہ اصغر ہے، جبکہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا فرمایا کہ یہ بڑا جہاد ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کے لیے اپنی نفسانی خواہشات اور شیطانی ترغیبات کو کچلنا اور ان کے خلاف جہاد کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور اگر یہ کرنا ہے تو اس کا طریقہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ پھر اپنے مال کو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو۔ اللہ رب العزت کے کلام میں اگلی صورت ہے سورہ شمس، جو مکی صورت ہے اور 15 آیات پر مشتمل ہے۔ شمس کے معنی ہے سورج۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے سورج کی قسم کھائی، پھر روشنی کی قسم کھائی، پھر چاند کی قسم کھائی، دن اور رات کی قسم کھائی، اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کے نفس کی قسم کھائی، یعنی 7 مختلف چیزوں کی قسم کھائی، اور کھا کر فرمایا کہ جس نے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو نفس کو گناہوں سے پاک نہ کر سکا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت کے کلام میں اگلی صورت ہے سورہ اللیل، جو مکی صورت ہے، 21 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کا معنی ہے رات۔ اللہ رب العزت نے انسان کے 2 طبقات کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ ایک طبقہ وہ ہے کہ اللہ کے عطا کردہ مال کو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تقوی پر کاربند رہتا ہے اور نیک باتوں کی تصدیق کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے آسانی یعنی جنت تک رسائی کی منزل آسان کر دیں گے۔
اور پھر فرمایا کہ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا، وہ دولت کی فراوانی میں مست ہے اور اللہ سے بے پرواہ ہے اور نیک باتوں کو جھٹلاتا ہے، تو اس کے لیے ہم مشکل منزل یعنی دوزخ کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے نار جہنم سے بچنے والے شخص کا ذکر کیا، فرمایا کہ نار جہنم سے یعنی دوزخ کی آگ سے وہی شخص بچا رہے گا جو کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب تعالی کی رضا کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا دل بخل، حرص، ہوس اور دولت کی محبت کے غلبے سے آزاد ہو جائے اور پاک ہو جائے۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ یہاں جس شخص کا ذکر ہے جو اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے کلام کی اگلی صورت ہے سورہ ضحیٰ، جو مکی صورت ہے اور 11 آیات پر مشتمل ہے۔ آقا دو جہاں پر جب وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے منقطع ہوا تو کفار اور مشرکین نے طعنہ زنی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ معاذ اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ سو ان طعنوں کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے ناراض ہے، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا کرے گا، فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر اگلی صورت ہے سورہ انشراح، جو مکی صورت ہے اور 8 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں شرح صدر کا ذکر ہے، اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ کفار کے طعن و تشنیع اور دل آزار باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا تھا، تو اللہ رب العزت نے آپ کا سینہ کھول دیا، یعنی آپ کو عصمت و استقامت کی نعمت سے نوازا۔ یہاں شرح صدر سے شق صدر بھی مراد لیا جاتا ہے، جس کی تفصیلات احادیث مبارکہ میں درج ہیں۔ پھر اس سورہ مبارکہ کی ایک آیت کریمہ جو بڑی خاص آیت ہے، جس میں آقا دو جہاں کی شان مبارک کی رفعت کو بیان کیا گیا، اور اس حوالے سے یہ آیت کریمہ ایک غیر معمولی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت کے کلام میں اگلی صورت ہے سورہ 3، جو مکی صورت ہے، 8 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے 3 بامعنی انجیر کی قسم کھائی اور پھر زیتون کی قسم کھائی۔ فرمایا انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا اور پھر اس کو سب سے نچلے طبقے میں چھوڑ دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تقرب اور عزت و شرف کا مدار انسان کی ظاہری صورت پر نہیں بلکہ در حقیقت اس کے ایمان پر ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کی اگلی صورت ہے سورہ علق، جو اپنے دور کے اعتبار سے مکی دور میں نازل ہوئی، اور اس کی آیات کی تعداد ہے 19۔ پہلی وحی میں آقا دو جہاں پر اسی سورہ مبارکہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں، جن میں اللہ رب العزت نے پڑھنے اور علم حاصل کرنے کی طرف اشارہ کیا، جبکہ اس سورہ مبارکہ کے باقی حصہ تب نازل ہوا جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حرم پاک میں اسلامی طریقہ سے نماز ادا کرنی شروع کی تو ابو جہل نے آپ کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کی اگلی صورت سورہ قدر جو مکی صورت ہے 5 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں نزول قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ ایک دفعہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا بنی اسرائیل کے ایک فرد کا صحابہ کرام سے کہ وہ 1000 سال تک راہ خدا میں جنگی لباس میں ملبوس رہا، یعنی وہ 1000 سال تک اللہ رب العزت کی راہ میں جنگ کرتا رہا۔ اس کے بعد یہ سورہ قدر نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اس ایک قدر والی جو شب ہے اس میں بیدار رہنے والے کو 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ افضل قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ زیادہ بھاری ہے اور زیادہ ثواب ہے اس کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے کلام میں اگلی صورت ہے سورہ بینہ جو مکی صورت ہے 8 آیات پر مشتمل ہے، اور بینہ سے مراد ہے روشن دلیل، واضح دلیل۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تمام باطل ادیان کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کو اختیار کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، فرمایا یہی صراط مستقیم ہے۔ پھر اگلی صورت ہے سورہ زلزال جو مکی صورت ہے اور یہ 8 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قیامت کے آغاز کو بیان کیا، فرمایا اس میں زمین کے آخری زلزلے اور زمین کا نظم ختم ہونے کا بیان کیا کہ زمین کے سینے میں جو کچھ بھی ہے وہ ہر شے کو اگل دے گی اور پھر وہ سارے راز اگل دے گی، اور جو بھی اموات مدفون ہیں انہیں نکال کر باہر رکھ دے گی۔ اس دن اللہ کے حکم سے زمین ساری خبریں بیان کرے گی اور ہر ایک معمولی سے معمولی نیکی یا بدی کا انجام ہر شخص دیکھ لے گا۔ پھر اللہ رب العزت کے کلام میں آگے ہے سورہ عادیات جو مکی صورت ہے 11 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مجاہدین کے گھوڑوں کی مختلف کیفیات کو قسموں کے ساتھ بیان کیا۔ اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس رب کے ہاں مجاہدین کے گھوڑوں کا یہ مقام ہے کہ اللہ ان گھوڑوں کی مختلف کیفیات کو قسموں کے ساتھ اپنے کلام کا حصہ بنا رہا ہے، اس رب قادر کے ہاں خود مجاہدین کا کیا مقام ہوگا۔ پھر اگلی صورت ہے سورہ قاریہ جو مکی صورت ہے 11 آیات پر مشتمل ہے، اور قاریہ کا معنی ہے قیامت۔ اللہ رب العزت نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس دن جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ دھکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ یعنی وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو اپنی پسند کے مطابق نہیں، اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی پسند اور احکامات کے مطابق گزارا، وہ آخرت میں دائمی زندگی میں پسندیدہ زندگی بسر کر رہا ہوگا۔ پھر اگلی صورت ہے سورہ تکاثر جو مکی صورت ہے 8 آیات پر مشتمل۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مال جمع کرنے کی ہوس اور مال کو ذخیرہ کرنے کی ہوس، زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی لالچ تمہیں غافل کر دیا اور تم قبروں میں پہنچ گئے۔ ان قریب تم دوزخ کو دیکھ لو گے اور پھر تمہیں عین الیقین ہو جائے گا۔ پھر اگلی سورہ مبارکہ ہے سورہ عصر جو مکی صورت ہے 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے نیک اعمال کیے۔
پھر اگلی صورت ہے سورہ ہمزہ، جو مکی صورت ہے، 9 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے طعنہ زنی، عیب جوئی کی شدید مذمت فرمائی اور فرمایا کہ اس اخلاقی مرض میں یعنی عیب جوئی اور طعنہ زنی میں وہی لوگ مبتلا ہیں جنہیں اپنی دولت پر ناز ہے، لیکن ان کا انجام بھڑکائی ہوئی ایسی آگ ہے جو چورا چورا کر کے رکھ دے گی۔ پھر آگے اللہ رب العزت کے کلام میں اگلی صورت ہے سورہ فیل، جو مکی صورت ہے، 5 آیات پر مشتمل ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہے اس واقعے کا کہ یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا، وہ لشکر لے کر معاذ اللہ بیت اللہ کو مسمار کرنے کے لیے اس مذموم عزم اور ارادے کے ساتھ آیا، تو اللہ رب العزت نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے جنہوں نے ان پر کنکریاں برسائیں اپنی چونچوں کے ذریعے، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ سارا لشکر کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گیا۔ سو اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے وہ ابرہہ کا جو بڑا لشکر تھا اس کو مسمار اور اس کو تباہ کروا دیا۔ پھر اگلی صورت ہے سورہ قریش، جو مکی صورت ہے، 4 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں قریش مکہ پر جو اپنے احسانات کیے ان کا ذکر کیا، فرمایا کہ ہم نے بیت اللہ کی تولیت کی وجہ سے انہیں عزت دی اور وہ بے خوف و خطر گرمیوں میں شام کا اور سردیوں میں یمن کا تجارتی سفر کیا کرتے تھے، اور بیت اللہ کی نسبت کی وجہ سے ان کے تجارتی لشکر بغیر کسی خوف کے سفر کرتے اور اللہ نے ان کی معیشت کو محفوظ کر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اگلی صورت ہے سورہ ماعون، جو مکی صورت ہے، 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یتیم کے ساتھ ناروا سلوک اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے جیسے مذموم عمل کو قیامت کو جھٹلانے سے تعبیر کیا، اور نمازوں میں عبادات اور ریاکاری کو بھی بیان کیا۔ پھر آگے ہے سورہ کوثر، جو مکی صورت ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر ترین صورت ہے۔ یہی وہ صورت ہے جس کے ذریعے عرب کے فصحاء اور مبلغین اور بڑے فصیح و بلیغ اہل علم و ادب لوگوں کو مقابلے کا چیلنج کیا، اور وہ اس مقابلے میں کوئی کلام بنا کر نہ لا سکیں۔ اس میں اللہ رب العزت کی جانب سے آقا دو جہاں کو کوثر عطا کیے جانے کا ذکر ہے، اور اس کوثر سے مراد خیر کثیر ہے جس کا ایک حصہ حوض کوثر ہے، جہاں محشر میں آقا دو جہاں پیاسوں کو سیراب فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلی صورت ہے سورہ کافرون، جو مکی صورت ہے، 6 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں یہ پیغام دیا گیا کہ حق اور باطل میں کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک، شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر قبول۔ آگے ہے سورہ نصر، جو مدنی صورت ہے اور 4 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنی نصرت سے اسلام کی فتح کو اپنی نعمت کے طور پر بیان کیا، اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، تو فرمایا کہ بندگی کا تقاضا ہے کہ شکرانہ نعمت کے طور پر اللہ رب العزت کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کی جائے اور اس سے استغفار طلب کی جائے۔ پھر آگے ہے سورہ لہب، جو مکی صورت ہے، 5 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی شدید مذمت کی اور انجام بد کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ جس مال و دولت اور اولاد پر اس کو ناز تھا وہ ان کے کسی کام نہیں آیا، یعنی ابو لہب اور اس کی بیوی کو جس مال پر
جس اولاد پر ناز تھا وہ ان کے کسی کام نہیں آ سکی اور نہ ہی انہیں اللہ کے عذاب سے چھڑوا سکی۔ پھر اگلی صورت ہے سورہ اخلاص، جو مکی صورت ہے، 4 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ وہ صورت ہے جس کا موضوع مکمل طور پر توحید ہے۔ فرمایا کہ اللہ بے نیاز ہے اور ہر طرح کی نسبتوں سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اولاد ہے، نہ کوئی ہمسر ہے۔ پھر قرآن مجید کی اگلی صورت سورہ فلق، جو مکی صورت ہے، 5 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول سورہ فلق اور سورہ ناس کا مشترکہ طور پر یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک یہودی لبید بن اسم نے اور اس کی بیٹیوں نے مل کر آقا دو جہاں کی ذات اقدس پر جادو کر دیا، اور پھر چند ہی دن میں آقا دو جہاں جسمانی طور پر کمزوری محسوس کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آ کر آقا دو جہاں کو یہ خبر دی کہ اس یہودی نے یعنی لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے آپ پر جادو کیا ہے، اور اس جادو کو زروان نامی کنویں میں ایک پتھر کے نیچے رکھا ہے۔ آقا دو جہاں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکالا اور پتھر کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے نرم حصے کی بنی ہوئی ایک تھیلی ملی، جس میں آقا دو جہاں کے چند بال مبارک، چند موئے مبارک، کنگھی مبارک کے کچھ دندان اور ساتھ ہی ساتھ ایک رسی ملی جس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ جب یہ ساری چیزیں آقا دو جہاں کے پاس لائی گئیں تو آقا دو جہاں کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں۔ سورہ فلق کی آیات کی تعداد ہے 5، جبکہ سورہ ناس کی آیات کی تعداد ہے 6، اور اس رسی جس پر جادو کیا گیا اس میں کل 11 گرہیں تھیں۔ آقا دو جہاں ایک ایک گرہ کو کھولتے اور ایک ایک آیت کی تلاوت کرتے جاتے۔ جہاں ایک ایک کر کے ساری گرہیں کھولی گئیں وہاں ایک ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، اور جب ساری گرہیں کھل گئیں تو ان دونوں صورتوں کی تلاوت مکمل ہو چکی تھی اور آقا دو جہاں مکمل شفا یاب ہو گئے۔ سورہ ناس میں اللہ رب العزت نے پلٹ پلٹ کر اور چھپ کر وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی۔ بتایا کہ انسان کو بہکانے والے وسوسوں سے اور توہمات میں ڈالنے والے جن بھی ہو سکتے ہیں اور انسان بھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ ان آخری 3 صورتوں کی تلاوت فرماتے، ان کو دم کرتے اور اپنے سر مبارک، اپنے چہرہ انور اور اپنے جسم پر پھیر دیتے، اور آقا علیہ السلام 3 مرتبہ اسی طرح سے دم کیا کرتے۔ ان کی برکت سے انسان اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور تمام شر پہنچانے والی، نقصان پہنچانے والی چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی نشست مکمل ہوئی، اور اللہ رب العزت کی بڑی خاص توفیق اور آقا دو جہاں کی نصر کرم اور آپ کے نالین پاک کے تصدق سے ہم نے اس ماہ مقدس میں ان 26 دنوں میں قرآن مجید فرقان حمید کا مضامین کے اعتبار سے مطالعہ کیا اور قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کی کوشش کی، تاکہ ہم اس علم کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں، اپنے ایمان کو محفوظ کر سکیں، اور اس علم کی تعلیم کے ذریعے اپنے معاشرے اور بالخصوص اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کے ایمان کے تحفظ اور بقا کا سامان پیدا کر سکیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے لائق قبول فرمائے، اور ہمیں تعدم آخر قرآن مجید کی تعلیمات اور آقا دو جہاں کے فرمودات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ عز و جل دورہ قرآن کی اختتامی نشست ہے، جسے قرآن ڈے کے نام سے انعقاد کیا جا رہا ہے۔
اس نشست میں انشاءاللہ منہاج القرآن ویمن لیگ انٹرنیشنل کی پریزیڈنٹ محترمہ ڈاکٹر غزالہ حسن قادری صاحبہ خصوصی شرکت فرمائیں گی اور آپ کی خصوصی گفتگو ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کل کی نشست عین اسی وقت پر ہوگی، آپ ضرور اس میں شرکت کریں اور دیگر خواتین تک بھی قرآن ڈے کی دعوت کو پہنچائیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کی حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔